وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یعنی 2 ادوار تم پر ایسے آئیں گے، شرارتیں کرو گے، سرکشی کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے، عیاشیوں کے اندر، اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں۔ کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں، وہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے، تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ آئے ہیں، تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں، جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا، تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے۔ 40 برس تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھرے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی، وہ ہمت والی تھی، مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا۔ حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا۔ پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے، تو آج بھی موجود ہے وہ شہر۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا۔ لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، بہت سے 12 حکومتیں، 12 قبیلے تھے، جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے، 12 حکومتیں بنا لی۔ پھر آپس میں لڑنے بھی لگے، طوائف الملوکی ہوئی۔ تو آس پاس کے جو مشرک اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی، انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندر ریشہ دوانی شروع کی، اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ لوگ بڑی زوال سے دوچار ہو گئے۔ تب انہیں ہوش آیا، انہوں نے سیموئیل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے، ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں، تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو۔ یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے، جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اور حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا۔ پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے، پھر طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یہ 3 ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی۔ 16 برس طالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے، 40 برس حضرت سلیمان کے۔ یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں 24 برس 3 خلافتوں کے، ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے۔ بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی۔ ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا، اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ ایک جنوبی تھی یہودا، اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس کا دارالخلافہ۔ تو اس طریقے سے 2 ملک یہ بن گئے۔ یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی 100 برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک، مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ، تو پھر ان پر زوال آیا۔ پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا۔ یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے۔ اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنضر جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں۔ انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں، اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا۔ یہ ان کا بدترین دور آیا۔ تقریباً 125 برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 6 لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر، بدترین دور۔ تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ طالوت اور داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی منادی کی، پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے۔ ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، کہ خورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ پھر آ گئے۔
حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں، تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے۔ اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے سلائے بھی رکھا ہے، وہ موت ان پر طاری کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ سارے واقعات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے۔ بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکابی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی۔ یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے۔ لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام۔ اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلیوکس جو اس کا سپہ سالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں۔ یہ دوسرا دور ہے۔ اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا، اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے۔ اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے۔ سن 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا، اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے، یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا۔ وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ ساری داستان بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے۔ یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے۔ ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا، پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی۔ وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی۔ لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں، گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی۔ اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا، وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے۔ تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں، اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا۔ ہم نے یہ طے کر دیا تھا، پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں 2 مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے۔